بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے کی فرضیت ہوتی ہے اور مسلمان روزے کا عمل ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ تراویح جو ایک مصنون عمل ہے اس کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے عبادات، تلاوت، نوافل اور صلاۃ التسبیح وغیرہ دیگر عبادات کثرت کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آخری عشرے کا ایک جو اہم ترین عمل ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، وہ اعتکاف بھی ایک عظیم ترین اور بہت ہی زیادہ بہترین عمل ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی امت کو تعلیم بھی دی ہے۔ اور اس میں اعتکاف میں معتکف کیا کرتا ہے کہ معتکف تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے، دنیا کے تمام مشاغل سے، دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی کسی کا کوئی نقصان کر جاتا ہے اور وہ شخص اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہمارے ہاں بھی ایک دستور ہے، کے وغیرہ بلوچستان اور دیگر قبائل علاقوں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جرگے کی صورت میں جا کر اس شخص کے گھر پر یا اس شخص کے ڈیرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم حاضر ہیں، آپ نے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کریں، لیکن ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں معافی چاہیے۔ ہر صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلق دوبارہ بحال ہو جائیں۔ تو لا محالہ وہ شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ جرگہ لے کر آ گئے، خود آ کر بیٹھ گئے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، تو لا محالہ وہ آگے شخص مجبور ہو جاتا ہے اور وہ پھر ان کو معاف کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جاتا ہے۔ معتکف بھی تمام مصروفیات کو، تمام مشاغل کو، دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ، میں نے بہت ہی زیادہ گناہ کیے اور مجھے اپنے جرم کا اقرار بھی ہے، میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، ان تمام نافرمانیوں کا میں اقراری مجرم ہوں، اور میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور در مجھے ایسا نظر نہیں آتا، ہوتا میں چلا جاتا، مجھے یہی در نظر آیا، اس لیے میں یہی آ کر بیٹھ گیا، اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ کسی شخص نے اگر ایک دن کا اعتکاف کیا، ویسے تو معتکف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 9 دن کا عشرہ ہوتا ہے یا 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے، تو اعتکاف 9 دن 9 راتوں کا یا 10 دن 10 راتوں کا ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو 9 دن یا 10 دن ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اس ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کو وہ حائل کر دیتے ہیں۔ 3 خندق یعنی بڑے بڑے گھڑے وہ معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بنا لیتے ہیں۔ اور 3 خندق کو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو 3 خندق ہیں، ان 3 خندقوں میں ایک خندق کی جو چوڑائی ہے یا اس کی لمبائی ہے، فرمایا کہ وہ اتنی ہے جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک۔ یہ ایک خندق کی چوڑائی آپ نے بیان فرمائی، تو باقی 2 خندقوں کی کتنی چوڑائی ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گویا اس معتکف کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اتنا جہنم سے دور کر دیتے ہیں کہ اتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ ایک خندق کی چوڑائی ہے، باقی 2 خندقیں وہ ان کی چوڑائی بھی اسی حساب سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معتکف جب اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، چونکہ آخری عشرہ ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اطلبوها فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو اس آخری عشرے میں
اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ برابر نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ بہتر کتنا ہو سکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن معتکف جب اعتکاف کے لیے آخری عشرے میں بیٹھتا ہے تو باقی دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو معتکف ہوتے ہیں چونکہ وہ ہر وقت اور آخری عشرے میں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کو یہ رات کا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امید ہوتی ہے کہ ان کو یہ رات لازماً نصیب ہوتی ہے۔ تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو رات ہے لیلۃ القدر والی، معتکف کی خوش قسمتی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر وہ لیلۃ القدر کو بھی پا لیتا ہے۔ تو جو حضرات ارادہ کیے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کیے ہوئے کوشش کریں۔ اسی طرح خواتین بھی اگر وہ گھر کے اندر جو نماز کی جگہ ہے اس کو متعین کر کے وہاں اعتکاف کی نیت کر لیتی ہے اور یکسو ہو کر باقی ضروریات پوری کر کے پھر آ کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کریں، تو ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو معتکف کو مسجد میں ملتا ہے۔ ایک مرد کو مسجد میں جو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ وہی ثواب ہماری جو مائیں اور بہنیں اعتکاف کرتی ہیں ان کو وہی اجر اور وہی ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے اور اعتکاف کا ثواب ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔